السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ اہم گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، کل اسلام آباد میں جو واقعہ پیش آیا، انڈین ہائی کمیشن کے جو 2 ممبران تھے، انہوں نے جو واردات پاکستان میں کی وہ آپ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد انڈیا نے انتقامی کارروائی کرتے ہوئے پاکستانیوں کے ساتھ جو سلوک دلی میں کیا ہے وہ شاید ڈپلومیٹک ہسٹری کا ایک بدترین باب ہے، سیاہ باب ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، وہ ویسے ہی پاکستان کی جتنی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹیز ہیں ہمارے پاکستانی ہائی کمیشن کی انڈیا میں، اس میں کوئی نہ کوئی مصیبت وہ ڈالی رکھتے ہیں۔ پاکستانی ڈپلومیٹس کو اغوا کرنا، مار پٹائی کرنا، پاکستان ہائی کمیشن کے ملازمین کو جو بیچارے بازار سے سبزیاں لینے جاتے ہیں یا اپنا کام ختم ہونے پہ اپنے گھروں کو جاتے ہیں، ان کے بچوں کو انہیں راستے میں روک کے ہراساں کرنا، ان کو گالیاں دینا، ان کے ساتھ موٹر سائیکل ان کی گاڑی کے ساتھ ٹکرانا، گاڑی کے ساتھ گاڑی ٹکرانا، غرض بہت سے ایسے بیہودہ قسم کے کام ہیں جو وہ عرصے سے کرتے آ رہے ہیں، اور یہ ان کا معمول ہے۔ کیونکہ انڈیا نے تو کبھی نہیں چاہا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات معمول پر آئیں۔ اس کو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کے بجائے اس بات میں زیادہ دلچسپی ہے کہ وہ پاکستان کو زیادہ سے زیادہ تخریب کاری کا شکار بنائیں، اور پاکستان میں موجود اپنے 5th کالمسٹ جو یہاں ان کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کی خدمات حاصل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے نئے سے نئے مسائل کھڑے کرتے رہیں۔ ناظرین، کل سے جیسے ہی یہ خبر انڈین پریس میں آؤٹ ہوئی ہے، انڈیا کو اس کا علم ہوا، تو انڈین انٹیلیجنس نے پاکستانی ہائی کمیشن کو عملاً گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ ان کے قریب 200 جو ملازمین ہیں، انہوں نے قریباً 4-5 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ وہ نہ کسی پاکستانی کو اندر جانے دیتے ہیں، نہ کسی کو باہر آنے دیتے ہیں۔ خاص طور سے جو لوگ، آپ کو پتہ ہے، جو لوگ ہائی کمیشن میں کام کرتے ہیں، ان کا گھر تو ہائی کمیشن کے اندر نہیں ہوتا نا، وہ تو مکانات میں رہتے ہیں بیچارے کہیں۔ وہاں سے ہائی کمیشن تک ان کو اس بری طرح ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان کو چیز کیا جاتا ہے، ان کے بچوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ ان کے بچے جنہیں اسکولوں میں، انٹرنیشنل اسکولوں میں پڑھتے ہیں، ان اسکولوں میں ان کے بچوں کو تنگ کروایا جاتا ہے۔ کوئی یعنی ہراسگی کی کوئی ایسی صورت نہیں جو ان سے بچی ہو، کوئی ایسا موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جس میں وہ انہیں کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اور بدقسمتی سے یہ سب آف دی ریکارڈ ہوتا ہے۔ جیسے مثلا کسی پاکستانی ہائی کمیشن کے ملازم اپنی بیوی کے ساتھ یا بچوں کے ساتھ اپنے آفس سے باہر آتا ہے، اپنے گھر کی طرف جاتا ہے، یا اپنے گھر سے مارکیٹ میں کچھ چیز خریدنے کے لیے گیا ہے، یا اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے یا واپس لانے کے لیے گیا ہے، تو وہاں پہ موجود یہ انٹیلیجنس کے لوگ جو اپنے آپ کو بظاہر گنڈے بدماش دکھاتے ہیں، ان کے ساتھ ایسی زیادتی کرتے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ ان کے گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل ٹکرا دیتے ہیں، گاڑی کے ساتھ گاڑی مارتے ہیں، ان کو گالی گلوچ کرتے ہیں، رکنے پہ پستول نکال کے دکھاتے ہیں، اور ان کی گاڑیوں پہ رنگ پھینک دیتے ہیں، پاکستان کے خلاف گندی باتیں گاڑی رکنے پہ اس پہ لکھ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں۔ اور یہ سب پولیس کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ڈپلومیٹس کو UN کے رولز کے مطابق بھی جس ملک میں وہ قیام کرتے ہیں اس کی مکمل حفاظت میسر ہوتی ہے، مکمل گارڈ میسر ہوتے ہیں۔ اور ایسی بات نہیں ہے کہ پولیس ان کے ساتھ نہیں ہوتی، پولیس ان کی حفاظت کے لیے ہوتی ہے، لیکن پولیس کی کیا جرت ہے کہ ان گنڈوں کے سامنے وہ کچھ بات کر جائے یا کچھ سک بھی جائے، تو وہ انہیں مسلسل تنگ کر۔ اب 2 دن سے صورت حال یہ ہے کہ اتنا انہوں نے پریشان کیا ہوا ہے کہ لوگ جو ہائی کمیشن میں کام کرتے ہیں وہ اپنے گھروں کو بھی واپس نہیں جا سکے چھٹی ہونے پہ، جس کی وجہ سے پاکستان نے اس پہ شدید احتجاج کیا ہے، اور یہاں انڈین جو ہائی کمیشن ہے قائم مقام، ان کو بلا کے اس کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ لیکن یہ تو ہمارا روٹین کا معمول ہے،
یہ وارننگ جاری کرنا وہ بھی کر دیتے ہیں، ہم بھی کر دیتے ہیں۔ میرا اگر پاکستان نے اس کا بدلہ لیا تھا جو ان کے 2 ڈپلومیٹس کو اتنا مارا گیا تھا، مارنے کے بعد پھر انڈیا بدر کیا گیا، تو اگر پاکستانی انٹیلیجنس نے بدلہ لینے کے لیے کوئی سازش کی ہوتی تو آپ یہ بتائیں کہ وہ ان کو مارتے نہ جن کو پکڑا تھا، وہ ان کو اس طرح چھوڑ دیتے، اتنی آسانی سے چھوڑ دیتے، یا پھر وہ ان کو ملک بدر نہ کرتے۔ دیکھیے یہ ایسے ہمارے مفروضے ہوتے ہیں انٹیلیجنسوں کا، بہرحال اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کام کرنے کا، جو وہ موڈس آپرینڈی کوئی بھی اپناتے ہیں تو اس کے پیچھے ظاہر ہے ان کی محنت ہوتی ہے، ان کا ذہن ہوتا ہے، ان کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں ہائی کمیشن میں رہنے والوں کی زندگی بالکل غیر محفوظ ہے۔ مجھے نہیں لگتا اگر خدا نہ خواستہ کسی کی موت بھی باہر آ جائے، کوئی گنڈا اسے گولی مار دے کسی کو، تو ہم کچھ کر پائیں گے، مجھے نہیں لگتا ایسا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اپنی اس کیپیسٹی میں ابھی نہیں آیا ہے کہ وہ اپنے ڈپلومیٹس کی انڈیا میں عزت افزائی کے ساتھ ان کی حفاظت بھی کر سکیں۔ اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ جو لوگ پاکستانی جو انڈیا میں پاکستان ہائی کمیشن میں کام کرتے ہیں وہ تو جہاد کر رہے ہیں، اور میری درخواست ہے انہیں اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نہیں لے جانا چاہیے ایک ایسے ملک میں جہاں نہ آپ کی عزت محفوظ ہے، نہ آپ کی زندگی محفوظ ہے، لیکن آپ کو اپنے مشن پہ کام کرنا ہے، تو یہ بہت بڑی آپ کی قربانی ہے۔ تو اس سلسلے میں پاکستانی حکومت کو اب ذرا سخت موقف بھی اپنانا چاہیے، اور خاص طور سے جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں ان کو اس طرف توجہ دلانا چاہیے۔ اگر دنیا میں ڈپلومیٹ ہی غیر محفوظ ہو گئے تو پھر تو دنیا کا دھندا ہی سارا بگڑ جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، نماز کا ترجمہ جاننے کی کوشش کریں، جتنی بھی گھر میں جگہ میسر ہو اس میں سبزیاں کاشت کریں، پھلدار درخت لگائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔